الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ مقالہ مسیح موعود جو ہے، مسیح ثانی، اس زمانے میں یاجوج ماجوج کا ظہور ہونا تھا، یہ اس کے متعلق ہے۔ مسیح موعود علیہ السلام کی صداقت کی ایک دلیل یہ ہے کہ آپ کے زمانے میں دجال یاجوج ماجوج کا ظہور کا غلبہ ہونا تھا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مغربی اقوام یاجوج ماجوج کی مصداق ہیں، لیکن دور حاضر کا کوئی عقل مند ان کا غلبہ کا انکار نہیں کر سکتا، یعنی یاجوج ماجوج کے۔ بعض مسلمان مہدی اور مسیح کے بارے میں بہت ہی غلط فہمی کا شکار ہیں۔ اس طرح دجال یاجوج ماجوج کی حقیقت کو سمجھنے میں مسلمان غلطی خوردہ ہیں۔ وہ ان سے متعلقہ پیشگوئیوں کو حقیقت پر معمول کرتے ہیں، جبکہ پیشگوئیاں تو تعبیر طلب ہوتی ہیں۔ پیشگوئیوں میں مضمر اصل حقیقت وہ سمجھ نہیں سکتے، جب اس کو ظاہر پر معمول کرتے نا پھر وہ سمجھ نہیں سکتے۔ جیسا کہ تورات میں وسلم کے بارے میں فرمایا کہ نبی موعود ملک صادق بن کر آتا ہے، یعنی عربوں میں اس کا مبعوث ہونا، نسل ابراہیم نے اس کو اشر دینا، یعنی زکوٰۃ وغیرہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس پیشگوئی سے حوالہ دے کر بتایا کہ آنے والا مسیح نبی موعود اسرائیل سے نہیں ہوگا، بلکہ عرب سے بسنے والی نسل اسماعیل میں نبی موعود کی آمد ظہور میں ہوگی۔ جیسا کہ تورات پیدائش میں وسلم نے فرمایا نبی موعود ملک صادق بن کر آنا تھا، یعنی عربوں میں اس کا مبعوث ہونا، نسل بسنے والی اسماعیل مبعوث ہونے کی بات۔ حضرت مسیح علیہ السلام یہودیوں کی مخالفت کی وجہ سے تمثیلوں میں بات کرتے ہیں، کیونکہ یہودی اس خبر کو سن کر انعام نبوت ان سے لے کر نسل اسماعیل کو دیا جا رہا ہے مشتل ہو جاتے تھے۔ انجیل میں وسلم کی عظمت اس طرح بیان ہوئی کہ انگورستان کی تمثیل میں وہ واقعہ ہے۔ ان کا آنا گویا مالک کا آنا ہے قرار دیا، اور اپنے آنے کو گویا مالک کے بیٹے کا آنا قرار دیا۔ مسیح علیہ السلام کا خود ان کو بیٹا قرار دیا، اپنے آپ کو، اور وسلم کو مالک کا آنا قرار دیا۔ فرمایا اس میں تو میں تم سے کہتا ہوں کہ خدا کی بادشاہی تم سے لے لی جائے گی اور اس قوم کی دی جائے گی جو اس کا پھل لائے گی۔ متی 21:46۔ برنباس کی انجیل میں وسلم کے متعلق واضح پیش گوئی ہے، بڑی واضح۔ اس میں لکھا ہے کہ عہد کا رسول بنی اسماعیل میں سے ہوگا۔ حضرت مسیح علیہ السلام یہودیوں کی مخالفت کی وجہ سے تمثیلوں میں بات کرتے تھے۔ مجھے آپ فرماتے ہیں مسیح علیہ السلام، مجھے تم سے بہت سی باتیں کہنی ہیں، مگر اب میں تم ان کی برداشت نہیں کر سکو گے، لیکن جب وہ سچائی کی روح آئے گا وسلم تو تم کو وہ سچائی کی تمام راہیں دکھا دے گا۔ اس لیے وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہے گا، کچھ نہیں کہے گا، وہی کہے گا جو تمہیں آئندہ کی خبریں دے گا، میرا جلال ظاہر کرے گا۔ یوحنا 16:12-14۔ وسلم نے کامل تعلیم فرمائی۔ اس کے متعلق بائبل میں کہا گیا ہے کہ ہمارا علم ناقص ہے اور ہماری نبوت ناتمام، لیکن جو کامل آئے گا وہ ناقص تو پھر ناقص جاتا رہے گا۔ کرتھیوں 13:9-10۔ قرآن مجید میں خود دعویٰ فرماتا ہے، ترجمہ آج میں تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، اور جیسا باب 142:9-11 میں ہے، میرا رسول جسے میں بھیجوں گا وہ کامل ہے، وہ شریعت کو بزرگی دے گا اور اسے عزت بخشے گا۔ پھر میں کہتا ہوں
پھر میں سچ سچ کہتا ہوں میرا جانا ہی تمہارے لیے مسیح علیہ السلام میرا جانا ہی تمہارے لیے فائدہ مند ہے. اگر میں نہ جاؤں تو وہ مددگار تمہارے پاس نہ آئے گا، یعنی وسلم، لیکن اگر میں جاؤں گا تو وہ تمہارے پاس بھیج دوں گا. یوحنا باب 16 آیت 7. بیان کردہ ان باتوں سے ظاہر ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام خود فرمایا کہ بادشاہ خدا کی بادشاہ بنی اسرائیل سے چھین لی جائے گی اور ہر ایک دوسری قوم کو دی جائے جو اس کا پھل لائے گی. پھر فرمایا میرے بعد رول کو جیسا آئے گا جو کامل سچائی کی راہ دکھائے گا. اس روح کے قدرت کو یا شفیع بھی کہا گیا ہے، اسے شفیع بھی کہا گیا. متی باب 21 آیت 43، یوحنا باب 14 آیت 25. جیسا کہ تورات اور انجیل کی پیشگوئیوں سے ثابت ہے کہ موعود نبی آخری شریر لے کر مبعوث ہوگا جو تمام قوموں نے اس کی پیشگوئی فرمائی. جس طرح موسیٰ کی شریعت کی تعمیل میں کمزوری اور نقص پیدا ہو جانے سے اللہ تعالیٰ نے اس کی تدبیر کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کو مبعوث کیا تھا. اسی طرح محمدی شریعت کی تعبیر اور تعمیل میں نقص اور اضمحال پیدا ہونے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ایک نبی مبعوث فرمائے گا، جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سرشت لے کر آئے گا. اس امتی کا آنا گویا حضرت عیسیٰ علیہ السلام آمد ثانی قرار پائے گا. اس کا منصب صرف یہ ہوگا کہ مسلمانوں کو اسلام کی سچی تعلیم سے دوشناس کرے، بلکہ ان میں دین کی روح کو بھی زندہ کرے، بلکہ عیسائیوں کو بھی ہدایت پر قائم رکھے. آپ بنی اسرائیل کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل میں خدائے واحد کی تعلیم میں جو انہوں نے مشرکانہ عقائد داخل کر دیے تھے، ان کے جانے کے بعد داخل کر دیے تھے، وہ مسیح ثانی اس کو صاف اور پاک کرے گا. نبی کریم نے اس کا نام مسیح محمدی بھی رکھا ہے، ابن مریم بھی رکھا ہے. فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس مہدی اور مسیح ثانی کے ذریعے اسلام کی نشت ثانیہ مقدر کی ہے. عیسائیت کے نظریات تسلیح کے بے بنیاد من گھڑت کا عقائد اختیار کیا ہوا ہے انہوں نے، جو وہ مسیح علیہ السلام کی سیرت و عقائد نظریات سے کوسوں دور ہے. اس زمانہ کے عیسائیوں کو اس حقیقی اور اصل عقائد کی طرف واپس لانے کے لیے جماعت احمدیہ ساری دنیا میں پیش ہے. آپ کی پاکیزہ سیرت توحید خالق کے قیام اور ترویج کے لیے مسیح ثانی کی یہ کوششیں منظر عام پر لائی جا رہی ہیں تاکہ مسیح علیہ السلام کے ساتھ محبت کا دم بھرنے والے حضرات آپ کی حقیقی سیرت و کردار کے حامل ہو سکیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.